بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم یقول سبحانہ و تعالیٰ فی محکم تنزیلہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ رمضان میں معمول ہے ہمارا کہ ہر جمعے میں نماز جمعہ کے بعد آدھا گھنٹہ 40 منٹ جو کچھ دینی سوالات ہیں اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ آج بھی اسی طرح کی ایک مجلس ہے، بہت سارے اشکالات رہتے ہیں۔ دین کا کام عقل سے نہیں کر سکتے، دین جو بولا ویسا ہی کرنا، اتنا ہی کرنا۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے دین کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا، دین کا کام کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، علماء سے پوچھ کے اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر کوئی آدمی پوچھا نہیں، اچھے سے اچھا کام کیا اپنی جگہ، غلط ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل قبول کرنے کے لیے دو باتیں ہیں، یہ تو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، دوسرے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے۔ یہ دو اگر ہیں کام کے اندر، وہ عمل قبول ہوتا، ورنہ تو قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ صاحب جہاں تک ہو سکے مسائل سمجھائیں، جمعہ کے خطبے میں بھی پھر بھی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، خاص کر رمضان میں بہت سارے اشکالات رہتے ہیں، اس لیے ایسی مجلس قائم کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج بھی وہی ایک اس کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام سنت کے مطابق کرنے کی اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عورتوں کے پاس بھی کوئی سوال ہو تو لکھ کر بھیج سکتی ہیں۔ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک سے خون نکلتا کسی کو گرمی کے دنوں میں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ٹیسٹ کرنا ہے، شوگر ہے کیا، نہیں ہے کیا، خون لینا ہے، خون نکالتے ٹیسٹ کرنے کے لیے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مار پڑی جی، خون نکلتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس کی وجہ سے۔ ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص مجبور ہوا دن میں دانت نکالنا ہے، دانت نکالے تو خود نکلتا نا، بہت خود نکلتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حلق کے اندر چلا گیا تو ٹوٹتا وہ دانت کا، باقی جسم سے لگے تو وہ تو حلق کے اندر نہیں جاتا نا، وہ کوئی بات نہیں۔ اور وہ خون بھی ناپاک نہیں ہو، کپڑے میں لگ گیا تو آپ کے اسی میں نماز پڑھ سکتے۔ ہاں، شرم گاہ سے نکلنے والا خون ناپاک ہے، وہ عورتوں کو مہینے میں ایک بار نکلتا ہے چند دن کے لیے، وہ خون ناپاک ہے۔ باقی جسم کے دوسرے حصے سے نکلنے والا خون ناپاک نہیں ہے۔ تو دانت نکالے، ناپاک نہیں ہے خون، تھوک دیتے، حلق کے اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ جی ہاں، یہ سارے کام روزہ رکھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں یوں آیا کہ جس آدمی کو قے ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ قے ہوتے وقت آپ قے نگل گئے، روزہ ٹوٹے گا، لیکن قے کیے اندر کچھ بھی نہیں گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن آپ کو کوئی بے قراری ہے، انگلی ڈال کے قے کرے، تب روزہ ٹوٹتا، تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور زکوٰۃ کے متعلق جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ اور اگر آپ فوراً زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں
تو معلوم یہ ہونا چاہیے جس مسلمان کے پاس 80 پر 5 گرام سونا یا 80 پر 5 گرام سونا خریدنے کا پیسہ ہے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ 2.5%۔ 100 گرام خریدنے کا سونا آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں 2.5% دیں گے زکوٰۃ۔ شروع سے حساب کرنا، 80 پر 4 گرام چھوڑ کے 16 گرام کا حساب نہیں کرتے۔ عورت کے پاس زیور ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہے، 80 پر 5 گرام سونا ہے اس کے پاس تو اس لحاظ سے وہ 1.25 گرام کتنا ہوتا اتنی زکوٰۃ دے گی۔ 100 گرام کا سونا ہے 2.5 گرام دے گی۔ پیسے نہیں ہیں، زیور دے دے گی، انگوٹھی دے دی یا کان کا زیور، ناک کا زیور، کوئی بھی دے دی، سونے کی زکوٰۃ سونے سے دیں گے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی زیور بناتے ہیں وہ عام طور پر 22 کیرٹ کا رہتا اور اصلی جو سونا ہوتا ہے 24 کیرٹ کا ہوتا ہے۔ آپ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو 24 کیرٹ کا حساب مت کیجیے، 22 کیرٹ کا کیا حساب ہے وہ نکال کر عورت زکوٰۃ دے گی۔ وہ دے گی اگر اس کی طرف سے ان کے شوہر دے دیے یا ان کے کوئی رشتہ دار دے دیے وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ 1 سال گزرنا تب زکوٰۃ ہے۔ آج سمجھو کہ 4 رمضان ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی، پیسہ دیا، کسی کا انتقال ہو گیا، ان کا ترکہ ملا آپ کو 10 لاکھ روپے، آج لکھ لیں گے آج 4 رمضان کو اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے کے لائق بنا دیا، تاریخ لکھ لینا، آئندہ سال رمضان کی 3 تاریخ کو دیکھنا کتنا پیسہ ہے۔ 10 لاکھ ملے، ماشاءاللہ 10 لاکھ بھی ہے تو 1 لاکھ کو 2,500 دینا، اس طرح دے دیں گے۔ 10 لاکھ ملے، کھائے پیے خریدے، گھر کا کرایہ دیے، گھر بنائے، فلاں کرے دے، کیا بھی نہیں نا، 50,000 ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ شروع میں بھی پیسہ ہے نا اس دن لکھ لیے، آخر میں 3 رمضان کو زکوٰۃ دیں گے آپ جیسے، تو 3 رمضان کا حساب کریں گے، بیچ میں آیا گیا فائدہ نقصان وہ سب چھوڑ کر اب دیکھیں گے کتنی ہے۔ اب اگر اتنی ہے تو ٹھیک زکوٰۃ دیجیے۔ حال علیہ الحول، وہ تمہیں مالک بنے بعد اس دن سے حساب کرنا، اس دن سے 1 سال گزرنا تب زکوٰۃ دینا پڑتا۔ ہاں، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتائے نا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہے؟ 80 پر 5 گرام سونا خریدنے کا پیسہ ہے۔ ہاں، دوسرے طریقے سے سب نہیں، سونے کی زکوٰۃ سونا، چونکہ پیسہ بھی سونا ہی ہو، اس واسطے وہی دینا، سوائے چاول خرید کے دیے، کپڑا خرید کے دیے، وہ سب نہیں دے سکتے۔ دینا آپ کو پیسے کی زکوٰۃ پیسہ، سونے کی زکوٰۃ سونا، چاندی کی زکوٰۃ چاندی، بکری کی زکوٰۃ بکری، گیہوں کی زکوٰۃ گیہوں، وہی دینا۔ کسے دینا وہ سب انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ ماں باپ کو نہیں دینا، بیٹے بیٹی کو نہیں دینا، ساس کو دے سکتے، سسرے کو دے سکتے، چچا کو دے سکتے، ماموں کو دے سکتے، خالہ کو دے سکتے، پھوپھی کو دے سکتے، سگے بھائی کو دے سکتے، سگی بہن کو دے سکتے، ان سب کو دے سکتے اگر وہ محتاج ہیں تو۔ محتاج نہیں ہیں، انہوں بھی مالدار ہیں، نہیں دے سکتے ان کو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، غریبوں کو محتاجوں کو زکوٰۃ دو، ایسے اللہ نے کہا۔
تو پیسے کی زکوٰۃ پیسہ ہی دینا، سونے کی زکوٰۃ سونا دینا، نہیں تو پیسہ دینا، کاٹ کر دینا مشکل ہے نا، اس لیے وہ سہولت ہے۔ ہاں وہ بولا نا، پیسہ حساب کر کو دے سکتے، وہ تمہارے 22 کیرٹ کا ہے نا، 22 کیرٹ کے حساب سے دے سکتے، 24 کیرٹ کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر 18 کیرٹ کا ہے، 18 کیرٹ کا کیا ہے مارکیٹ دیکھنا، اس دن اتنا دیں گے، 18 کیرٹ کا پیسہ دیں گے۔ روزہ شریعت کا حکم سمجھ کے رکھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی آدمی دوسری نیت سے روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم 2 دن بھوکے رہو جی، صبح سے شام تک کچھ مت کھاؤ، روزہ رکھ لیا، وہ اللہ کے واسطے نہیں، ایمان نہیں ہو، احتساب نہیں ہے، ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے ہیں، تو شریعت کا ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ثواب ہے، اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو ثواب ہے۔ تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، یہ تو اللہ کا بتایا ہوا، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا کام ہو، اور دوسرا اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے، اسی کا ثواب ملتا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس 3000 روپے ہیں، زکوٰۃ دینا کیا؟ نہیں جی، 80 پر 5 گرام سونے کا پیسہ ہے، تب تمہیں زکوٰۃ دیں گے۔ 10,000 ہے، 20,000 ہے، 40,000 ہے، اس میں سب زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی ہاں، اگلے پہلا رمضان سے پہلے اس کو رکھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں رکھا پھر اس کے بعد رکھا، ایک روزہ بھی رکھنا اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا، آئندہ رمضان آنے سے پہلے رکھ لینا، شریعت میں ویسا ہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی بتائیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے تراویح شروع رات میں پڑھے تو تراویح، سو کر اٹھ کر پڑھے تو اس کو بولتے تہجد، اس کو بولتے قیام اللیل، اس کو بولتے صلاۃ اللیل۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے، اس لیے تراویح پڑھ کے پھر تہجد نہیں پڑھتے۔ البتہ شافعی مذہب میں، حنبلی مذہب میں تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے، اس لیے وہاں تہجد بھی پڑھتے مکے میں اور تراویح بھی پڑھتے۔ ہمارے پاس حدیث کے لحاظ سے دونوں ایک ہی نماز ہے، ہاں پڑھے، تہجد پڑھیے، تراویح پڑھ لیے، وتر پڑھ لیے، رات کے 3:30 4 بجے اٹھے، وضو کیے، ارے ٹائم ہے نا بہت ساری کھانے، چلو نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھے، جائز ہے، وہ نفل نماز ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ یہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھے، تہجد کی نماز بھی 1 2 آدمی ہو تو جماعت کے ساتھ، کبھی کبھی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول بہت لمبی نماز پڑھائے، ایک مرتبہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس کھڑے ہو گئے تو ان کو بھی اللہ کے رسول نے تہجد پڑھائی۔ یہ جو رمضان میں 3 دن تراویح اللہ کے رسول پڑھائے، اعتکاف کو بیٹھے تھے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے،
مسجد میں جو لوگ تھے، ارے اللہ کے رسول نماز پڑھتے، جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا پیچھے کھڑے، آپ نے نیت کر لی ہوگی امامت کی، پڑھائے جی. پھر اس کے بعد سویرے معلوم ہوا کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول رات میں نماز پڑھاتے. کتنے خوش ہو گئے، کئی لوگ آ کے نماز پڑھنے لگے. یہ خبر مدینے میں پھیل گئی، مدینے کے بے حساب لوگ آ گئے، مسجد ایک دم بھر گئی. اللہ کے رسول 21 رات کو پڑھائے، 23 رات کو پڑھائے، 25 رات کو بھی پڑھائے. کتنے رکعت پڑھائے، کتنے رکعت پڑھائے؟ 8 رکعت پڑھائے. پہلے دن شروع رات میں پڑھائے، دوسری مرتبہ درمیانی رات میں پڑھائے، اور تیسری مرتبہ آخری رات میں پڑھائے. کتنی رکعت پڑھائے؟ 8 رکعت پڑھائے. چوتھے دن تو جب مسجد سے باہر لوگ آ گئے، اللہ کے رسول نہیں پڑھائے. اب صحابہ سمجھتے سو گئے اللہ کے رسول، کوئی جا کے کھانستے، کوئی جا کے کچھ اور کرتے، تو اللہ کے رسول سو گئے رہے گا تو اٹھ جائیں گے نا. نہیں، فجر پڑھا کے اللہ کے رسول بولے رات میں تم لوگ کھانستے تھے، آواز کرتے تھے، میں سنتا تھا، لیکن میں نہیں پڑھایا. تمہارا شوق دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض کر دیا، نہیں پڑھ سکتے بعد کے لوگ، اس لیے میں نہیں پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے سب کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، ابی ابن کعب کو امام بنا کے. پہلے وہاں 10 آدمی، وہاں 15 آدمی، وہاں 20 آدمی، ایک مسجد میں 10-12 جماعتیں ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کہا نہیں جی، ایک ہی امام کے پیچھے پورے لوگ پڑھے ہیں. تو حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو کہا تم پڑھاؤ نماز. عورتیں، ان کو بھی شوق ہوتا ہے، یہ گھر کے اندر اللہ کے رسول نے حضرت تمیم داری سے کہا تم عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھاؤ. تو حضرت تمیم داری عورتوں کو پڑھاتے تھے، حضرت ابی ابن کعب مردوں کو پڑھاتے تھے. حضرت عمر پڑھے کیا؟ پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر یہ بولتے تھے اب جو نماز پڑھتے شروع رات میں، یہ نماز آخری رات میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. میں آخری رات میں پڑھتا بولے حضرت عمر، ثواب زیادہ ہے آخری رات میں پڑھے تو. اب سب کو بولیں گے آخری رات میں آؤ، نہیں آئیں گے، سو جائیں گے، اس لیے پہلے پڑھا کے چھوڑ دیتے تاکہ ثواب مل جائے ان کو بھی. یہ ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے تراویح کی رکعت 8 ہی ہے. پھر اس کے بعد اکیلے پڑھ سکتے 2 رکعت 4 رکعت، 2 رکعت 4 رکعت، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ایک مسجد میں نماز پڑھا دیے، ہو گیا، پھر دوسری جماعت وہاں نہیں کرنا. اکیلے اکیلے پڑھ سکتے جتنے چاہے. نیت کریں گے سنت کی 8 رکعت، باقی نفل کی نیت کر کے جتنا چاہے پڑھ سکتے. جی ہاں، خون دینے سے کمزوری محسوس ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی ہجامہ کر رہے ہیں، اس کو بولتے کپنگ بولتے. خون کہیں کہیں خراب ہو جاتا نا، وہاں تکلیف زیادہ ہوتی، اس کو کیا کرتے بلیڈ سے زخم کر دیتے، پھر اس کے بعد یہ سینگی لگا کے کھینچتے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا تھا، کھینچتے خون، وہ کپ میں جمع ہو جاتا، وہ غلیظ خون نکل جاتا. جن کو مائیگرین ہے، مائیگرین جن کو بیماری ہے نا، وہ خون سر کے پاس سے کہیں جمع ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر کے تکلیف میں ہجامہ کیے، سر میں زخم کر کے خون نکالے وہاں سے. اللہ کے رسول اب معراج کو گئے، فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو بتائیے، ہجامہ کریں گے، خون نکالیں گے یہ خون. تو اللہ کے رسول نے دیکھا ایک آدمی کا خون ایک آدمی نکال رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، جس کا خون نکالا گیا اس کا بھی روزہ گیا، جو خون کھینچا
اس کا بھی روزہ گیا. جو کھینچا حلق میں گیا اس کا خون، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کا خون نکالے کمزور ہو جائے گا وہ بھی روزہ چھوڑ دے گا. لیکن اللہ کے رسول نے خود خون نکالا ہے، حجامہ کیا ہے روزے کی حالت میں، روزہ نہیں ٹوٹا. اور آج کل تو وہ کپ وہاں زخمی کر کے کپ اس کو پریس کر دیتے، وہ خود خون کھینچتے رہتا. منہ سے سب کھینچنے کا زمانہ چلا گیا، اس کو کپنگ بولتے. اس کا فائدہ بہت ہے. اللہ کے رسول کئی مرتبہ حجامہ کیے ہیں، روزے کی حالت میں بھی کیے ہیں. مائیگرین کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول حجامہ کرے ہیں. اور فرشتوں نے بھی کہا کہ جا کر اپنی امت کو بتائیے حجامہ کریں گے، بہت پیارا علاج ہے، بہت اچھا علاج ہے. تو روزہ نہیں ٹوٹتا جی، روزہ نہیں ٹوٹتا. آج کل کے حساب سے کمزور ہو گئے تو ہو سکتا ہے روزہ چھوڑ دیں، چھوڑ دیے نہیں. دیکھیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اگر اسی میں رہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائیں گے، تب روزہ توڑ دیں گے. پھر اس کے بعد کفارہ اس کا ادا کریں گے. اس لیے کوشش کریں کہ مغرب کے بعد حجامہ کریں، مغرب کے بعد حجامہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، تب تو کھانا پینا سب جائز ہے. اسی لیے جب بھی خون نکالتے فوراً کچھ پلاتے، فوراً ان کو فروٹی وغیرہ پلا دیتے تاکہ کمزوری محسوس نہ ہو. جی ہاں گر گیا. مکے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی چیز گرے تمہیں نہیں اٹھانا، انہوں خود اٹھا لیں گے. البتہ آج کل ایسا کرے ہیں سعودی عرب میں، ایک ڈپارٹمنٹ ہی ہے جس کا بھی کوئی چیز گر گئی گم گئی، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں. آپ لے جا کے ان کو دے دیتے، یہاں دروازے پاس ملی مجھے، وہ روڈ میں مجھے ملی. جتنے لوگوں کی چیز گم ہوتی وہ لوگ آتے وہاں، آ کے بولتے ایسا میرا یہ گر گیا، فلاں گر گیا، تو پوچھتے کیا نشانی کیا ہے، دے ڈالتے. باقی دنیا میں کہیں بھی آپ کو ملتی ہے کوئی چیز تو دو طرح کی ہے. ایک تو کھانے پینے کی چیز ہے، بسکٹ گر گیا ہے، بسکٹ مل گیا، اٹھا لیجئے، آپ چاہے تو کھا لیجئے، کوئی بات نہیں، چھوٹی چیز ہے. لیکن کسی کی گھڑی، کسی کی انگوٹھی، کوئی قیمتی چیز ملی ہے تو آپ اسے اٹھا کر رکھ سکتے، اٹھا کر رکھ سکتے ہیں. اعلان کرنا کہ مجھے ایک چیز ملی ہے پٹالم کی مسجد کے پاس، جس کی بھی ہوگی نشانی بتا کے لے جائے. آپ اپنا فون نمبر دے دیے، وہ آپ کو تلاش کر کے فون کیا کہ بھی پٹالم کی مسجد کے پاس میری گھڑی گر گئی تھی. ہاں گھڑی گر گئی تھی. آپ پوچھیں گے اچھا ٹھیک ہے کیا گھڑی ہے، کیا مارک ہے وہ، ہاں یہ ہے، آپ دے دیں گے ان کو. لیکن فرض کیجئے آپ کو 100 روپیہ ملا، 1000 روپیہ ملا ہے نا، 500 کے 2 نوٹ ملے، مسجد کے سامنے اعلان کرے. کتنے دن اعلان کرے؟ 3 مہینہ، 6 مہینہ، 1 سال اعلان کرے. کون بھی نہیں آیا، آپ اپنے لیے خرچ کر لے سکتے. لیکن 1 سال کے بعد آیا ایک آدمی، بھائی تم 1 سال پہلے اعلان کرے نہیں، میرا بھائی وہ، تب تم کو دینا پڑے گا. ایسا شریعت میں حکم ہے. رمضان کے روزے کی نیت رکھنا ضروری ہے. سحری تک، سحری تک بھی نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوتا. اب پہلی رمضان کو روزہ شروع کیا تو اس وقت نیت کیا، دل میں سوچ لیا
انشاءاللہ میں پورے رمضان کا روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ بولا تو علماء نے کہا کافی ہے وہ نیت۔ ویسے بھی آدمی جب سحری کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، وہ خود نیت ہے۔ کس لیے کھا رہے ہیں؟ روزے کے لیے کھا رہے ہیں، وہی نیت ہے، آٹومیٹک وہ نیت آتی۔ پھر بھی کوئی آدمی زبان سے نہیں، دل سے سوچ لیا انشاءاللہ پورا روزہ رکھوں گا۔ اب اتفاق سے سفر آ گیا آپ کا، روزہ نہیں رکھتے سفر میں، انشاءاللہ بولے نا، اس کی وجہ سے کیا بھی پریشانی نہیں۔ حیض ہو گیا کسی عورت کو، اس نے بھی دل میں سوچا انشاءاللہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گی، لیکن اس کو حیض شروع ہو گیا، انشاءاللہ بولی نا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ بولی ہے نا، اس لیے تو روز نیت کرو، آٹومیٹک نیت ہو جاتی وہ۔ فائدہ کب ہے بولے تو سو گئے، سحری کو اٹھے نہیں، سحری کو اٹھے نہیں، سو گئے، نیت کرے تھے نا، اس لیے آپ کا روزہ ہوتا۔ سحری نہیں کھانے سے روزہ چھوڑنا ضروری نہیں، سحری چھوٹ گئی تو بھی روزہ رکھنا ہے، سو گئے تو بھی روزہ رکھنا ہے۔ فرض روزہ، نفل روزہ نہیں، نفل کے لیے دن میں بھی نیت کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے روزہ کھولتے، اگر تر کھجور نہیں ہے تو سوکھی کھجور سے کھولتے، وہ بھی نہیں ہے تو پانی پی لیتے۔ دوسرا، بسم اللہ پڑھ کے روزہ رکھنا چاہیے، کھولنا چاہیے، ہو گیا۔ روزہ افطار کر لیے، ایک گلاس پانی پی لیے، کچھ بھی کھا لیے پی لیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یہ دعا ہے، کھولتے وقت نہیں، کھولنے کے بعد۔ ابو داؤد کی روایت کے اندر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث ہے لیکن اکثر علماء اس کو ضعیف بولے ہیں، اب لوگ اس میں بڑھا دیے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، دو جملے اللہ کے رسول بتائے اور تین جملے یہ لوگ ملا دیے، تو بہرحال وہ حدیث ضعیف ہے، کوئی آدمی پڑھتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، وہ بھی جو ہے روزہ کھولنے کے بعد ہی ہے، وہ بھی کھولتے وقت بسم اللہ، جو ہر مرتبہ پانی پیتے، کھانا کھاتے بسم اللہ بول کے، ویسا ہی روزہ رکھنے کے لیے، کھولنے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھیں، کافی ہے۔ کھولنے کے بعد دو میں سے جو دعا چاہے پڑھیے، سیدی سے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، دوسری ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کھولنے کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے لیے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھانے بولو۔ 10 سال میں نماز فرض ہوتی، روزہ اس کا حکم شریعت میں نہیں ہے، لیکن بالغ جب ہو جاتے ان پر روزہ فرض ہو جاتا۔ اب بالغ کا مطلب ہوتا ہے کہ صاحب لڑکا ہے تو تھوڑی مونچھی نکلتی ہے، اور اسی طرح احتلام ہوتا ہے، اور اسی طرح نیچے پیشاب کی جگہ بال اگتے ہیں، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اپنے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے۔ اب عصر کا ٹائم ہو گیا، سمجھیے عصر کی نماز پڑھ لیے، ابھی 2 گھنٹہ ہے، بچے روتے، کچھ دے دیتے کھلونا، بیٹا کھیلو کھیلو، کھیلتے، وہ بھوک سب بھول جاتے، پھر افطار کراتے۔ لیکن بچہ زیادہ بھوکا ہو گیا، ڈر ہے کہ صاحب اس کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، روزہ توڑوا دینا اس کا، بچے ہیں نا،
تو اس لیے کوئی عمر نہیں ہے روزے کی، اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں۔ ہاں، تنہا ادا کر رہے کب؟ یہ حدیث میں یوں آیا، لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، جو آدمی کے صفوں کو کے بعد اکیلا نماز پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، مرد کے لیے، عورت کی قبول ہو جاتی، مرد کے لیے عورت اکیلی بھی کھڑی ہوئی تو اس کی نماز ہوتی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں بھی اور ایک میرا دوست نماز پڑھے، اللہ کے رسول سامنے، ہم دونوں پیچھے، ہمارے پیچھے ہماری امی تھی، اکیلی تھی وہ۔ مرد اس حدیث کے مطابق جو آدمی سے صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ کامل نہیں ہوتی، ناقص نماز ہوگی، ایسا بھی کچھ لوگوں نے اس کا معنی لیا۔ دوسرا یہ کہا آخر تک کوئی آئے نہیں، کوئی بیچ میں آ گئے وہاں سے ٹھیک ہو جاتا، لیکن آخر تک کوئی نہیں آئے، اب ان کو نماز دہرانا چاہیے۔ کچھ علماء نے اسے کہا، کچھ علماء نے کہا یہ جو ہے کامل نہیں ہوتی، دہرانے کی ضرورت نہیں، کامل نہیں ہوتی ہے، ایسا کچھ علماء نے کہا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کسی کو پکڑ کے کھینچے گا کیا؟ عام طور پر ایسا کرتے نہیں جی، نہیں کھینچیں گے، ہے نا۔ اب امام کے پاس جگہ ہے، امام کے پاس جو جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی جائز ہے تمہارے لیے، لیکن کسی کو کھینچ کے ان کے ساتھ کھڑے ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ پورے لوگ ڈھکلتے 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 آئیں گے۔ یہ کیا کیا کنارے سے کھینچا، اب کنارے کی اتنی جگہ خالی ہو گئی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان پر جو کہ صف کو مکمل کرتے ہیں۔ صف مکمل تھی، آپ نے اس کے اندر دراڑ پیدا کر دی، آپ نے اتنی جگہ خالی کرا دی، تو اتنے مسائل ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ سب آدمی کوئی ملتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، امام کے پیچھے، امام کے ساتھ جا کے سیدھی طرف کھڑے ہو جائیے، اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ کوئی صورت نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے، اور یوں سمجھیے کہ سب ثواب کم ملے گا۔ لا صلاۃ کاملتاً، نماز کا پورا ثواب نہیں ملے گا جو صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، ایسا اس کا معنی کیا گیا، واللہ اعلم۔ کوئی بچہ بھی ملے پرواہ نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جو آدمی کے سویا احتلام ہو گیا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی جاگ رہا ہے، کوئی نوجوان سوچ رہا ہے ادھر ادھر، ایسا ویسا غلط بات ہے سوچ رہا ہے، احتلام ہو گیا، ہاں اس میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ گیا، ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا، ہے نا۔ لیکن گنہگار ہوگا کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جتنی رکعت پڑھا اتنا ثواب ملے گا۔ گناہ معاف کرنے کا پورا رمضان پوری رکعت پڑھنا، 8 رکعت ہے تو 8 رکعت پڑھنا۔
اب ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی آ کے اس کے بازو کھڑا ہو گیا، انہیں فرض پڑھنا ہے، آپ ظہر کے بعد کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں سنت، ایک آدمی آ کے ظہر کی نماز کی نیت کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہو جاتی اس کی نماز۔ نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاذ ابن جبل، بڑے صحابی، عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد میں۔ ان کے محلے میں کسان لوگ وہ سب دیر سے آتے، عشاء کی نماز دیر سے ہوتی، تو حضرت معاذ اس محلے کے امام تھے، اس محلے کی مسجد کے امام تھے۔ حضرت معاذ پڑھاتے تھے نماز، حضرت معاذ نفل نماز، فرض تو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ لیا نا، یہ نفل نماز سب لوگ پڑھتے تھے پیچھے، اللہ کے رسول کبھی منع نہیں کیے۔ حنفی مذہب میں جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کامل کے پیچھے ناقص کی نماز جائز ہے، ناقص کے پیچھے کامل کی نماز جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کامل فرض کی نماز، ناقص نفل نماز، نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سفر میں ہے، کوئی پروگرام ہے تو اعلان کرتے بھئی ہم لوگ 2 قصر پڑھ لیے، اب عصر کی نماز پڑھنے والے ہیں 2 رکعت، ظہر کی نماز جو شہر والے پڑھ لیے انہوں ہمارے پیچھے 2 رکعت فرض ظہر کی فرض کی سنت سمجھ کے تم لوگ شامل ہو جاؤ، ہم تو کامل ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، وہ ناقص ہیں، پڑھ سکتے۔ الٹا بھی ہمارے پاس جائز ہے، لیکن احناف میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھو تو ذرا بن سنور کے نماز پڑھو۔ اس کے متعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ٹوپی بھی زینت میں ہے، اس لیے نماز پڑھے تو ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا وہی ٹھیک ہے، وہی افضل ہے بولتے، لیکن ضروری واجب بغیر ٹوپی کے پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں بولے، بولے کہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ جی ہاں، اگر لقمہ دینے کے واسطے ان کو رکھے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، فیشن 10 12 آدمی دیکھتے رہتے فون، جائز نہیں۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو، امام پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک آدمی کو رکھے ہیں، امام صاحب کہیں بھی غلطی کرے تو لقمہ دیجئے، ہاں وہ دیکھ سکتا۔ مکے میں ہم نے دیکھا ایک 400 500 آدمی سب دیکھتے رہتے، تم کو لقمہ دینا ہے کیا؟ بیکار کام کیوں کرتے جی؟ جی، تراویح کی نماز قرآن دے کر بھی پڑھا سکتے، قرآن دے کر پڑھ سکتے، پڑھا سکتے، جائز ہے، فرض نماز نہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، آئندہ جمعے کو بھی انشاءاللہ ایسی ایک مجلس ہوگی، اس میں زیادہ تر زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور جمعے کی خطبے میں بھی انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے۔ رمضان کے 4 خطبے میں عام طور پر ایسا کرتے ہیں، پہلے خطبے میں
فضائل بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں رمضان کے. دوسرے خطبے میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں. تیسرے خطبے میں شب قدر کی مسائل بیان کرتے ہیں. چوتھے خطبے میں عید اور شوال کے 6 روزے کے متعلق بیان کرتے ہیں. ایسا 4 جمعے میں 4 ٹاپک پر عام طور پر بیان کرتے ہیں. آج تو رمضان کے اچھے کام کیا ہیں، رمضان کی عبادتیں کیا ہیں، اس پر تو ہو گیا. اب آئندہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل اور تھوڑے رمضان کی بھی باتیں ملا لیں گے. پھر اس کے بعد جو کریں گے شب قدر کیسے پائیں گے، کیا کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، وہ بیان کریں گے. وہ بھی ہونے کے بعد عید آ جاتی، عید کے مسائل بیان کریں گے. ایسے عام طور پر ہوتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.